نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم اپنے اس لیکچر کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اظہار خیال کیا، نثر کی شکل میں بھی اور نظم کی شکل میں بھی اور مناجات کی شکل میں بھی، اور قصائد بھی لکھے۔ ایسے ایسے قصیدے محبت رسول پہ لکھے گئے جن کو اگر ہم بیان کریں تو ہماری زبانیں تھک سکتی ہیں، ہمارا جسم ضعف کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اس ہستی سے محبت کے وہ کلمات ہیں وہ اسی طرح پاورفل رہیں گی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے مناجات کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کیا تو ایک وقت میں آ کر میری زبان بھی لڑکھڑا جائے گی ضعف کی وجہ سے، میرا حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا ضعف کی وجہ سے، لیکن وہ کلمات جب وہ پچھلا نوجوان پڑھے گا تو اس کے اندر وہ اتنی پاور لے کر آئے گا کہ وہ جملہ وہی رہے گا محب والا محبوب کے لیے، لیکن جو کہنے والا ہے اس کے اندر ضعف اور کمزوری اور ناتوانی آ جائے گا۔ یہ خاصہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں مثلا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کمال ہے۔ اس کلام کے ذریعے جو محبت ظاہر ہوتی ہے، آپ یقین جانیے کہ اب تو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں جمعے کے بعد یا نماز کے بعد یہ نہ پڑھا جائے تو اس مسجد کے اندر رونق نظر نہیں آتی۔ کم سے کم میری تو یہ کیفیت ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کروں جہاں پر ہم مل بیٹھ کر کھڑے ہو کر جمعہ کے بعد یہ کلام پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کلام ہے! اب یہ ہے عشق دوام، محبت دوام۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام لکھا، وہ اب دنیا میں نہیں ہے، ان کے پتہ نہیں کتنے معمولات دنیا کے اندر ہوں گے، لیکن جو محبوب کائنات کے لیے انہوں نے اظہار خیال کیا وہ اتنا دائم اور قائم رہا ہے کہ جہاں وہ کلام پڑھا جا رہا ہے وہاں پر ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے محبت لازمات کی علامت، محب کی اور محبوب کی، یہ لازمات ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں لکھا اور قصیدہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا، کمال قصیدہ ہے، پڑھنے کے لائق، سمجھنے کے لائق، سننے کے لائق، ترنم کے لائق۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، کمال۔ جہاں پر یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، یہ قصیدہ بصیری ہے، قصیدہ بردہ شریف ہے۔ امام بصیری کا بھی ذکر، ان کے قصیدے کا بھی ذکر۔ عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، سنسکرت میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، پشتو میں بھی، سندھی میں بھی، بلوچی میں بھی۔ یہ تو کلام وہ ہے جو ہم نے سنے ہیں، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی زبانیں
جو متروک ہو چکی ہیں ان میں کلام موجود ہے، لائبریریوں کے اندر ریکارڈ پر موجود ہے کلام۔ اب یہ دیکھیں ایک مناجات، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ کس محبت میں یہ کلام پڑھا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر فرمائیے، ہماری فریاد سن لیجیے، ہم تو غموں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑیے اور ہمیں ان مشکلات سے نکال دیجیے۔ یہ جو طلب ہے، جب تک کہا جاتا ہے نا کہ مشکل وقت میں وہ یاد آتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہم نے تاریخ کی کتب میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، کئی دفعہ کوئی بندہ ابتلا میں مبتلا ہوا تو کہا گیا کہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے اس کا ذکر کرو، تو ان لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، صلوات پڑھا، اور اس ابتلا سے وہ باہر نکالے۔ یہ محبت نہیں، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ بھی کسی کا ایک مناجات ہے، غریبم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تو بہت ہی غریب ہوں، اس دنیا میں آپ کے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں گناہوں کی مرض میں مبتلا ہوں جس کا کوئی علاج ہی نہیں، میں آپ کے لطف و کرم سے ہی بہتر ہو سکتا ہوں، بس مجھے اس پر ناز ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ کوئی رشتہ آپ بتا دیں جس رشتے پر آپ کو ناز ہو اور آپ فخر کریں، مثلا کوئی بیوی کہہ دے اپنے شوہر کو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں تمہاری بیوی، شوہر کہہ دے اپنی بیوی سے کہ مجھے بڑا فخر ہے، بائی سے کہہ دے، کوئی ایسے جملہ آپ نے سنا ہے، بیٹا باپ کو کہہ دے، باپ بیٹے کو کہہ دے، لیکن یہ جملے گونج رہے ہیں پوری کائنات کے اندر کہ مجھے ناز ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، بے شک میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے میں بڑا ہی خوش قسمت ہوں۔ دوستان محترم، بڑے عظیم کلام ہیں، وہ دانائے اصول ختم الرسل مولائے کل جسمی، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہزار بار بشویم دہن زمش کو بلا، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہ سارے کلام محبت کی علامت ہے، لازوال محبت کی داستانیں ہیں، اور یہ لازوال محبت صرف محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ